السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد۔ نکلے تیری تلاش میں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ طاہر صاحب سے ہم ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے، ان سے سوال پوچھتے رہیں گے اور وہ دلچسپ جواب دیتے رہیں گے۔ لیکن اس ہفتے عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج کے دن، تو اس مناسبت سے ہم نے یہ سوچا کہ طاہر صاحب اور میمونہ صاحبہ سے اس دن کی مناسبت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ میمونہ صاحبہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ کہا تھا کہ طاہر صاحب جو ہیں وہ آپ کو ریٹائرڈ شدہ حالت میں ملے تھے۔ مطلب جنرلی تو خواتین جو ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ جاب کرتے ہیں اور ایک سرٹن ایج پہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اور پھر ایک ریٹائرڈ شدہ حالت جو ہے وہ ایک زندگی ہوتی ہے۔ لیکن شادی کے پہلے دن سے ہی آپ کو تو جو ہے وہ ریٹائرڈ شدہ حالت میں ملے۔ اس پہ پہلے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے پاکستان میں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو اسٹیٹس ہے، جو حالت اظہار ہے، اس پہ کچھ بات کریں۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم کس سطح پہ کھڑے ہوں۔ خواتین کی جو حقوق کی زیادہ بات کرتی ہیں ان لوگوں کے پاس بہت حقوق ہے، اور جن کے پاس حقوق نہیں ہے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہ خاص کلاس سے ہم جو باتیں کرتی ہے کہ یہ حقوق، ان کے پاس تو ہر چیز ہے۔ وہ آسانی سے گھر بھی چھوڑ کے جا سکتی ہیں، وہ آسانی سے پیسہ بھی کما سکتی ہیں، بچے بھی چھوڑ سکتی ہیں، اور جو ایک تک کا متوسط جو اس سے نیچے ہے وہ یہ سب کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ بولتا نہیں ہے۔ اب اس کو بولنا چاہیے، وہ بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ضرورت ہے۔ ایک ہاؤس وائف جو ہے اس کی تو زندگی بڑی کمپرومائز سے گزرتی ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو اکثریت ہے پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے جو آواز ہے وہ بلند اس طرح نہیں ہوتی، اور ایک بس سرٹن چھوٹا سا گروپ ہے جن کو آلریڈی حقوق حاصل ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان کو اس طرح حقوق۔ آج میمونہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ آپ کو یہ ریٹائرڈ شدہ حالت میں ملے، ذرا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں۔ بڑی خوبصورت زندگی طاہر صاحب کی، بہت بڑا کنٹریبیوشن، پھر آپ بالکل ساتھ ساتھ رہیں، تو آپ کا ذاتی ایک تجربہ جو ہے یا زندگی جو ہے وہ کیسی گزری، اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ بڑا ایک آدمی جو گھر رہتا ہے نا، اس کے ساتھ گھر کا نظام چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بڑے میسیج آئے کرونا میں مجھے کہ گھر بیٹھا میرا ساس جیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میری تو شادی ساس کے ساتھ ہوئی تھی، میرا تو وہی رہا کہ ساس والا حساب رہا۔ گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ بندہ بیٹھا ہو ادھر بیٹھا ہو ادھر بیٹھا ہے، وہ بھی صحیح طرح کام نہیں کرتے۔ سمیع کو خاص طور پہ یہ شکایت ہے کہ میں نے اسے CSS کی طرف مائل کیا۔ وہ کہتے ہیں امی نے اپنے ایکسپیرینس سے مجھے ادھر بھیجا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، 9 to 5 جاب چلتی تھی۔ طاہر صاحب، آج خواتین کا عالمی دن ہے، اور اس مناسبت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑی باکمال زندگی، جس جہت میں گئے آپ نے انمت نقوش چھوڑے، اس میں ایک تو میمونہ صاحبہ جو ہیں ان کا ساتھ، ان کا کردار جو ہے وہ کس حد تک رہا، اور آپ کے جو ناول ہیں موسٹلی وہ سارے کے سارے ناولوں میں جو سب سے طاقتور ترین کردار ہے وہ بھی عورت کا ہے۔ اور تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کی زندگی میں، کیونکہ نصف صدی سے زیادہ کا ایک ساتھ ہے میمونہ صاحبہ کے ساتھ، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کیا حصہ ہے آپ کی اس تمام کامیابیوں میں؟ یہ کہ بھائی آئی فیل کہ بھائی کنٹریبیوشن کا ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی سطحی طور پہ آپ بات کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے جس طرح لوگ اپنی ماؤں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی مونوٹونس سارا کے ماؤں کے پاس مائیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں، باپ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی جب اس قسم کا کوئی اوکیزن ہو تو لوگ بے شمار اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں اور بیوی خاوند کی تعریف کرتی۔ ہمیں یہ کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو سویرلی ایک ٹائم کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ڈیسیژنز ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس اختلاف کے ہم احترام کرتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی غصہ آتا ہے، مطلب کیونکہ میرے اندر وہ میل شوونزم جو ہے وہ انجیکٹ کی ہوئی ہے نا، کہ میل ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو، چاہے میرا اندر کہہ رہا ہو کہ یہ صحیح۔ اچھا، باقی یہ کہ بھئی اس نے پورا گھر سنبھالا۔ میں پہلے بھی بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایک ایسا مقام آیا تھا جہاں مجھے آج سے 50 سال پہلے یہ چوز کرنا تھا
کہ یا تو میں یہ جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا میڈیا کا ہے یا جو بھی ہے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کروں کیونکہ یہ میرا پیشن تھا، وہ میری ایک پرابلم تھی، یا پھر میں کاروبار کی طرف چلا جاؤں کیونکہ گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ تو اس سے جب میں نے بات کی تو اس نے یہ کہا تھا، مجھے اب تک اس کے لفظ یاد ہے کہ ٹھیک ہے کاروبار آپ کریں گے تو اس میں آسائش تو ہوگی لیکن آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ خوش لٹریچر کے ساتھ رہیں گے اور میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی۔ تو میں نے کہا کہ اس میں 2-4 سخت مقام بھی آتے ہیں، کوئی بندہ لکھنے سے گھر کا خرچ بڑا مشکل ہے کوئی چلے، تو اس نے کہا کہ میں کبھی بھی آپ سے شکایت نہیں کرتا، اور اٹ از اے فیکٹ کہ ان معاملوں میں اگر میں نے اس کو 500 روپے دیے ہیں تو اس سے اس نے گزارا کیا، 200 دیے ہیں اس سے گزارا کیا، اس نے شکایت نہیں کی کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے یا مجھے یہ لباس چاہیے، مجھے گھر کا یہ چاہیے۔ چنانچہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن، اگر یہ میں ایسے ادیبوں کو جانتا ہوں جن کی بیگمات نے، اور وہ صحیح کہتی تھی، ان کو کچھ ریکوائرمنٹ تھی سہولتوں کی زندگی کی اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکے لٹریچر کے لیے صرف اس لیے، لیکن اس نے اس معاملے میں میرا اور کئی معاملوں میں اس نے ساتھ نہیں دیا، بہت شدید اختلاف رکھتی ہوں اسے، لیکن اس معاملے میں ہمیشہ اس نے میرا ساتھ دیا۔ سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ میمونہ صاحبہ کا جو کردار ہے بحیثیت نقاد، یعنی آپ کی جو بنیادی شہرت ہے، مطلب آپ کی شہرت کی کئی جہتیں ہیں، آپ کی تمام کامیابیوں کے پیچھے یقیناً میمونہ صاحبہ کا ہاتھ ہوگا، لیکن جو آپ کی بنیادی شہرت، بنیادی شناخت ناول نگاری یا اوورآل ہم ادب کہہ لیں، تو اس ادب جو ہے جو آپ کی سب سے بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے، اس سب سے بڑی کامیابی میں ان کا کیا کردار ہے بحیثیت نقاد کے یا مختلف تجاویز دینے کے حوالے سے؟ تو اس شعبے میں ان کا کیا کردار ہے؟ She is very critical about what I write. اچھا۔ اور مثلاً میں نے اپنے دن بڑی باکمال لازوال مزاحیہ ایک کتاب شروع کی شاعر کے بارے میں جو باہر مشاعرے پڑھنے جاتے ہیں، اور I think it was very funny. اس کے 40-50 صفحے میں لکھ بھی چکا تھا، تو یہ کہنے لگی کہ یہ تمہارا کام ہے۔ مزاح کو ویسے ہی یہ سوائے یوسفی صاحب کے یہ سمجھتی تو اتنا سیریس کام نہیں ہے، یہ لوگ انٹرٹینر ہوتے ہیں، سیریس رائٹر نہیں ہوتے، تو یہ تم نے نہیں لکھنا۔ اچھا، کیا ہوگا کہ ایک اور مزاحیہ کتاب آ جائے گی، would you like to be called a مزاح نگار یا ایک ادیب یا ناول نگار؟ تو میں نے اس کا کہا مانا۔ اسی طرح ایک اور میں نے نوٹس بھی لے لیے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 50 سال پورے، بلکہ اب تو زیادہ ہو گئے، میں میڈیا سے منسلک رہا ہوں فرام 1967 آنورڈز، اور 400-500 ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کیے، سیریل لکھے، اس کے بعد اینکر پرسن اور مارننگ ٹرانسمیشن اور الیکشن سو آن سو فورتھ۔ میرے پاس پی ٹی وی کے، کیونکہ میں نے 2-4 کتابیں پڑھی تو میں نے کہا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں پی ٹی وی، یہ افسران بالا نے لکھی ہوئی، ان کو کیا پتا پی ٹی وی کیا، کیونکہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو شخص فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا ہے کہانی تو اس کی، جی بالکل، اور جو بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے افسران بالا بندوق والے ہوتے ہیں نا، اس کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دوسری سائڈ جو ہے اس کی کہانی کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے نوٹس وغیرہ لیے، وہ نوٹس بہت طویل ہوتے گئے، مطلب اس میں ڈرامے بھی آتے گئے، انسیڈنٹس بھی آتے گئے، اس زمانے کی فیمس جو ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، اور اس میں کوئی ایک آدھ شاید مجھ پہ مائل بھی ہوئی ہوگی، میں نے کہا کہ اس کا بھی تذکرہ کر دیں۔ تو اس قسم کا وہ اٹ واز ہائیلی ریڈیبل، ایک کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک آٹو بایوگرافی ہوتی ہے، یہ میڈیا گرافی ہوتی ہے۔ لیکن اس کو جب پتہ چلا ہے 50-60 صفحے اس کے بھی میں نے لکھ دیے، اس نے معاملے کو میں نے کہا اچھا کیا اس سے کیا ہوگا، یہ بہت زیادہ فروخت ہو، اس کے ریفرنسز آئیں گے کہ جی اچھا انہوں نے یہ لکھا، لیکن کیا یہ ادب میں شمار ہوگی؟ تو میں نے کہا ادب میں تو نہیں شمار ہوگی، تو کہنے کہ پھر اس کی جگہ ایک اور ناول لکھ لو، ایک صبرنامہ لکھ لو، کچھ کہانیاں لکھ لو۔ تو اس طرح بات لمبی ہو گئی کہ اس حوالے سے اس نے مجھے گائیڈ بھی کیا اور میری کریٹک بھی۔
डॉक्टर साहब, ये मीडियाग्राफी के हवाले से ये किताब यकीनन बहुत ज़बरदस्त किताब होगी, लेकिन अब आपने अधूरी छोड़ दी है। और दूसरा ये है कि आपने बात तो मैमूना साहबा की माननी है, तो इस पर अब क्या कहा जा सकता है, वगरना वो 50 साल की एक बहुत कमाल तारीख होती। तो खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।